تم نے کیا انٹرٹینمنٹ دے دی ہے؟ کون سے تم نے کوئی جم کھول دیے ہیں, کوئی پبلک پارکس کھول دیے ہیں, کوئی اسپیسز کھول دیے ہیں؟ یہاں فٹ پاتھ پہ چلنے کی جگہ نہیں ہے بھائی. پوچھو ان بیچاری لڑکیوں سے, جس طرح سے لوگ دیکھتے ہیں کہ ابھی عورت نہیں دیکھی تم نے. یہی تو حال ہے یہاں پر. کس طرح سے تم نے ملک کو کر دیا ہے. کوئی نارمیلسی لاؤ, کوئی عقل والی باتیں کرو. آپ کو کوئی ایجوکیشن سے اعتراض ہے, آپ کو جین سے اعتراض ہے, آپ کو اس سے اعتراض ہے, آپ کو اس سے اعتراض ہے, اور چھوڑو یہ سب باتیں کو, یہ سب بکواس باتیں کرنے کی. چھوٹے لوگوں کی چھوٹی سوچ ہے, اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی سوچ رکھیں, بڑے لوگ لائیں جن کی بڑی سوچ ہو. یہ کیا لوگ ہیں بھائی؟ کوئی اچھی بات کرو, کوئی پالیسی کرو. 21st سینچری میں بیٹھے ہوئے ہو کہ سر یو انسپائر پیپل, ٹھیک ہے. دین وائی ڈونٹ یو ٹرائی انسپائرنگ اس اینڈ ٹرائی, لیٹس سی واٹ یو کم اپ ود. دیٹس این انسپریشن. اینڈ یو آر 7,000-8,000 years old, what do you inspire? Nothing. تم تو بیکورڈ ہو, ہر چیز پہ کرٹیسائز کرتے ہو لوگوں کو. کیا مذاق ہے یہاں پر؟ جی السلام علیکم, عدنان فیصل پوڈ کاسٹ 365 کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جو آج کی یوتھ کے لیے انسپریشن ہے, رول ماڈل ہے. 30 years آف اگین کنگریچولیشن سر. پہلے تھینک یو, بہت بہت دیپک پروانی صاحب. سر تھینک یو. مطلب ہم تو مڈل ایج ہو گئے, یوتھ کا پتہ نہیں ہے. یوتھ اب ہم سے آگے نکل گئی ہے. سر جس طرح بولتے ہیں نا, یوتھ ایسے سننا چاہتی ہے. کیا بات ہے. یوتھ کو اپنا وہ اچھی والی شرافت والی ڈھکی چکی لینگویج ہماری نہیں پسند, وہ چاہتے ہیں کھل کے ان سے بات کریں. ضرور آج بات ہو جائے. آپ کو ایک تو 30 سال ہو گئے, مبارکباد سر. یہ لیگیسی آپ کی, یہ جرنی, اتار چڑھاؤ سب کچھ آپ نے دیکھا. کیسا رہا سر یہ سفر آپ کا؟ سر اچھا رہا. میں تو کمپلین بھی نہیں کر سکتا, بیکاز مجھے اللہ نے بھی سب کچھ دیا اور پاکستان نے بھی سب کچھ دیا, اور میری محنت کا مجھے کیا کہتے ہیں کہ کا صبر بھی مجھے ملا ہے, اور سب کچھ ہی مجھے ملا ہے. میں کیا کمپلین کر سکتا ہوں. آئی مین آئی ہیڈ اے فینٹاسٹک لائف, اے فینٹاسٹک کریئر جو کہ اسٹل آن گوئنگ ہے. اور دنیا میں نے دیکھی ہے, دنیا کو میں نے کپڑے بنائے, دنیا کو میں نے کپڑے اتارے, تو کیا رہ گیا اب. اور سر آپ نے اپنا تو بڑا دیکھا, اور سامنے آپ نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں گے اپنے اس انڈسٹری میں, خاص طور پہ اسپیسیفکلی میں فیشن انڈسٹری کی پہلے بات کروں گا. اس اتار چڑھاؤ میں کیا چیزیں آپ نے زیادہ دیکھی کہ یار ہوا کیا چینج؟ آپ نے دونوں دیکھ لی. اب جو جنزی بھی آ گئی وہ چینج بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے بھی آپ ابھی برائڈل چیزیں سب کچھ کر رہے ہیں, اور ایک پرانے والے ہماری نیو جنریشن تھی, وہ دونوں آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ. کیا اتار چڑھاؤ ادھر دیکھا اور ادھر فیشن انڈسٹری میں دیکھا؟ دیکھو, جب ہم نے 30 سال پہلے شروع کیا تھا تو اس وقت انڈسٹری نہیں تھی, ٹھیک ہے. اور میں مانا جاتا تھا وہ ڈیزائنر جو کہ فیشنیبل افورڈیبل کپڑے بناتا تھا, ٹھیک ہے, اور آپ آف دا ریک وہ کپڑے خرید سکتے تھے. تو ہم نے زمانے میں وہ کانسیپٹ نکالا کہ آپ کو گھر جانے کی یا کسی کے یہاں جانے کی آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ریٹیل اسٹور سے کانسیپٹ لے کے آئیں, اور اس کانسیپٹ سے آپ جو ہے وہ فیشن کو آگے لے کے جائیں. پھر ایک دور آیا کہ پیسے نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس, ہمارے پاس بھی نہیں ہوتے تھے, اور اس زمانے میں فیشن شو کا ایک ٹرینڈ چلا. پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ایک انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنا چاہیے, اور ایک فیشن کاؤنسل بنی 15 سال پہلے. اس کے بعد آپ کا ایک فیشن کا ریولوشن آیا پورا, جس میں ریٹیل آ گیا, مالز بننا شروع ہو گئے, اسپرنگ سمر, فال ونٹر, مڈ سمر, عید کلیکشنز, لان کلیکشنز. پھر پورا کانسیپٹ آیا سیل کا, جس میں فادرز ڈے, مدرز ڈے, بلیک فرائیڈے, سیٹرڈے, منڈے, 14 اگست, جو بھی آپ کے پاس آ چکا. تو اب آپ کے پاس کیا آ گیا, ایک پورا کیلنڈر آ چکا ہے ایک ریٹیل کا, جو کہ اس موومنٹ کو آگے لے گیا. اور اس کا جو افیکٹ ہے فیشن یا ریٹیل پہ, وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. روز مال کھل رہے ہیں, روز نئے برانڈس کھلتے ہیں, روز ایک فیشن کا ریولوشن آ گیا ہے. آپ خود 2 میگزین پرنٹ کرتے ہیں فیشن کے, اوکے. اور وہاں سے آپ کی پھر گیم چینج ہوئی ہے, جس میں ڈیجیٹل میڈیا آ گیا, پوڈ کاسٹ آ گئے, اور کیا کہتے ہیں, ہر چیز آن لائن پہ آ گئی ہے. اور جین زی جو ہے وہ ایک طرح سے کنیکٹڈ ہے پچھلے 30 سالوں سے اس ایولیوشن کے ساتھ. سر فیشنیبلی فارمل یہ کیا چیز ہے سر, کیسے کریں؟ فیشنلی فارمل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف کالا سوٹ پہن کے نہ آ جائیں, لال رومال ضرور لگائیے گا یا اچھی ٹائی ضرور پہنیے گا. سر آپ اسٹور لانچ کرنے جا رہے ہیں, کہاں لانچ کر رہے ہیں اور رکنے والے ہیں؟ سر رک جائیں بس. سر اب اتنا لمبا, اب کسی بیچ بیچے بیٹھے ہیں آرام سے, کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ بھائی میں تو بیچ پہ ہی کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں ہمیشہ. انفیکٹ ابھی میں بیچ سے ہی ہو کے آیا ہوں ہالیڈے سے. کہاں بیچ میں سر؟ یوزلی پاکستان میں 3 سواری میں لوگ بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ والا بیچ تو نہیں سر. بھائی ہوا یہ تھا کہ میں تو اس سال ریٹائرمنٹ لے رہا تھا, جی ٹھیک ہے نا, اور میں شفٹ ہونا چاہتا تھا بارسلونا. اور میں نے سوچ لیا تھا کہ بہت ہو گیا, اور زندگی اس سے بھی بہتر ہونی چاہیے. ساری زندگی کپڑے اتار کے پہنا تو نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. تو ہوا یہ کہ حالات ہی ایسے ہو گئے پاکستان کے. پھر جب 30 سال آئے اس کے اوپر, تو ٹیم نے کہا کہ سر کچھ کرنا چاہیے ہمیں, یا تو کوئی دکان لانچ کریں, یا کوئی پرفیوم لانچ کریں, یا کوئی کسی کو کچھ تو آپ لانچ کریں, اب بہت ہو گیا. تو میں کہا چلو ٹھیک ہے. تو اس سال دکان کھل رہی ہے, اس کے بعد میری سالگرہ آ جائے گی تو اس کی پارٹی شارٹی ہو جائے گی, اس کے بعد کچھ اور ہو جائے گا. ایکسلنٹ. سر رکنے والے اب نہیں ہیں؟
نہیں رکنے کا کیا یہ مطلب فیشن تو رک ہی نہیں سکتا. اگر اف یو یو نو ہمارے اس میں کہاوت ہے فیشن میں کہ یو اونلی ایز گڈ ایز یور لاسٹ کلیکشن اینڈ یور لاسٹ کلیکشن از اونلی 4 months ago. تو رکنے کا جواز تو مطلب بندہ مارنے والی بات ہے یہاں. سر فیشن تو ٹھیک ہے, خود کو فیل ہوتا ہے کہ یار بریک لے لوں بس, یار بہت کر لیا میں اتنا نام بنا لیا ہے, سب کچھ کر لیا ہے, لیگیسی جی لی, باپ بن کے رہا ہوں اس انڈسٹری کا, بس رہ جاؤں, چھوڑ دوں بس. اس کا باپ تو میں بنا ہوا ہوں لیکن دادا بھی تو بن کے دادا. او ہو کیا بات ہے سر, اب دادا کی باری ہے بھائی. ہاں دیپک دادا کہیں گے اب آپ. یہ اچھا تھا, یہ کیپشن اچھا ہو سکتا ہے سر. دیپک دادا از ہیئر آلریڈی. سر کیسے انسپائر ہوتے ہیں ڈیزائن سے؟ مطلب آپ کے تو گوگل ڈیزائن سب اٹھا لیتے ہیں, آپ کے تو ڈائریکٹلی اٹھ جاتے ہیں, جیسے آپ بناتے ہیں آپ سے پہلے وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں. تو یہ کاپی پیسٹنگ تو چلتی رہے گی آپ کی. آپ کیسے انسپائر ہوتے ہیں کہ ری انوینشن کرتے رہتے ہیں, اتنے سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں, کبھی بھی کاپی آپ نے دوبارہ آپ نے ریپیٹ بھی نہیں کیا؟ دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ریئل ڈیزائنر ہوتا ہے, جو اچھا ڈیزائنر ہوتا ہے نا, اس کی انسپریشن ہمیشہ وہ ہونی چاہیے جو ملک میں وہ رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے آرٹ سے, اس کے کرافٹ سے, اس کے کلچر سے اور اس کے ڈیزائن سے. بیکاز کالا ڈریس اور کالا سوٹ جو ہے وہ تو دنیا بنا سکتی ہے, تو آپ مجھ سے کالا سوٹ یا کالا ڈریس کیوں خریدنے آئیں گے؟ ٹھیک ہے, کوئی بھی عورت ہے وہ کسی بھی جا کے مارکیٹ میں کسی بھی انٹرنیشنل برانڈ سے وہ لے سکتی ہے. تو جب ہم انٹرنیشنلی جاتے ہیں یہاں ایز اے ڈیزائنر اپنے آپ کو جب ایک پرسنل اسٹائل کے ساتھ کوئی بھی ڈیزائنر جب اپنے آپ کو مارکیٹ میں تھرو کرتا ہے تو وہ پرسنل اسٹائل اس کا وہیں سے آتا ہے. ایک تو اس کی اپنی جو ایبلٹی ہے, اور دوسرا کہ وہ اپنے ملک سے کیا لیتا ہے, انسپریشن کیا لیتا ہے. میرے لیے انسپریشن کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایک تصویر ہو سکتی ہے, ایک پینٹنگ ہو سکتی ہے, کوئی لباس ہو سکتا ہے, کوئی کلر ہو سکتا ہے, کوئی کٹ ہو سکتا ہے. میں تھر سے انسپریشن لے سکتا ہوں, میں وزیر خان موت سے انسپریشن لے سکتا ہوں, اس کے پیٹرن یا ٹائل سے. تو انسپریشن کین ایکچولی کم فرام اینی ویئر. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی کیا کہتے ہیں ویسٹ کو ایمولیٹ کر کے انسپریشن کبھی بھی نہیں آنی چاہیے. کیا بات ہے. اور سر یہ بہت ضروری ہے کلچر کو دیکھنا, جس ملک میں آپ رہ رہے ہوں. یہاں تو سر ایسے ایسے ڈریس بنائے جا رہے ہیں, وہ ڈریس ہی نہیں ہے, مطلب ایسا لگ رہا ہے جنگل میں آدمی. کپڑا کم بھی پڑ جاتا ہے کبھی ٹیلر کے پاس. میں نے پوچھا ڈیزائنر سے, میں نے کپڑا زیادہ نہیں, کپڑا ہم لوگ جنگل جاتے ہیں. تمہارے لیے تو نہیں بنائے نا انہوں نے, لڑکیوں کے لیے بنائے. سر یہ بات آئے گا, یہ مرد کیوں اتنے اگنور ہوتے ہیں؟ خواتین کے لیے تو بڑا آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں سارے ڈیزائنر, یہ مردوں کیوں اگنور کیا جاتا ہے اتنا زیادہ؟ اگنور تو نہیں کیا جاتا, وہ فوکس ہے جو ہونا چاہیے ہمارے پہ, ہم لینا چاہتے ہیں. وہ پچھلا کوئی ایوارڈ شو ہوا تو تھا, اس میں مرد تو اگنور بالکل بھی نہیں ہوئے. انفیکٹ مردوں نے تو عورتوں سے زیادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے. ہاں یہ تو ہے. تو پھر کیسے اگنور ہو گئے؟ سر وہ کس نے بنائے تھے ویسے ان کو؟ مجھے بالکل بھی نہیں پتا, میں تو جاتا ہی نہیں ایوارڈ شوز پہ. ایوارڈ شوز میں بنانا تھا. کریڈیبل ہے سر یہ ایوارڈ شوز آپ کے خیال میں؟ جب میں نے مینس ویئر سے شروع کیا تھا, اس زمانے میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. لوگ یہی, جب میں نے لال قمیض بنائی تو مجھے اس پہ بھی کرٹیک آیا تھا اس زمانے میں کہ آپ مردوں کے لیے پنک شرٹ اور لال شرٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کے ایک ایولیوشن کو ایک ٹائم لگتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. میرے خیال میں جو آج کل کا جو فیشن ہے وہ بالکل بھی مردوں کا اگنور نہیں ہے. آپ کے پاس بہت سارے برانڈس ہیں جو کہ ایجی فیشن کر رہے ہیں, راستہ ہے, اس ٹائپ کے بہت سارے دوسرے برانڈس بھی آگے جو کہ انٹرنیشنل فیشن بھی کر رہے ہیں. اوکے, پھر آپ کے پاس جو میوزک ویڈیوز بن رہے ہیں آج کل, اس پہ جو کاسٹیوم ڈیزائنر جو لوگ وہ کپڑے بنا رہے ہیں, دوز آلسو ویری ویری انٹرسٹنگ کلوتھس. فارغ شفیع کو دیکھ لو ایز اے پرسنالٹی, ویری انٹرسٹنگ. تو یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ صرف کہ فیشن عورتوں کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ فیشن کے لیے مرد کو بھی ہمت چاہیے اور کانفیڈنس چاہیے, جو عورتوں میں زیادہ ہے انفارچونیٹلی اس ملک میں. کیا بات ہے سر, لیکن مرد بھی اب شانہ بشانہ آ رہے ہیں سر. نہیں آ رہے پیچھے, بلو کپڑے, کالے کپڑے, بلو کپڑے, بلو کپڑے, بلو جیکٹ, وائٹ بلیک, وائٹ بلیک, وائٹ بلیک میں خوش ہیں بیچارے. ہمارا اچھا عورتیں بھی نہیں چاہتی ہیں زیادہ فیشن کریں, یا چاہتی ہیں وہ لوگ کہ یہ کریں؟ دیکھو میں یہ تو نہیں, ہم کسی کے اوپر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا چاہتا ہے. ہر کوئی انسان ہے, جو وہ چاہے وہ کرے. اوکے, آپ منع تو نہیں کر سکتے. 21 سینچری ہے, سمپل سی بات ہے. اگر آپ ایک سوشل میڈیا ایپ بلاک کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا آگے سے آگے نکل گئی ہے. آپ کے بلاک کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ لوگ VPN لگا کے دیکھ لیں گے نیوز, رائٹ؟ لوگ دوسری چیزیں کر کے دیکھ لیں گے. سو ٹائمز ہیو چینج. آپ کا تو انٹرنیٹ چل رہا ہوگا سر. دیکھو یہ کون سا وائر سر, ایک وال لگایا سنا ہے, اس وال سے آپ کراس نہیں کر سکتے, وہ انٹرنیٹ ادھر سے کراس ہو کے جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری حفاظت کے لیے لگائی گئی ہے. پاکستانی اتنے شیطان ہیں, وہ اس وال کو بھی کراس کر کے آگے نکل جائیں گے. وہ نہیں رکتے کسی بھی سچویشن میں, یہ میں کہوں گا. ٹھیک ہے, نہیں رکتے ہم لوگ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 21ویں صدی میں اگر رہنا چاہتے ہو تو پھر 21ویں صدی کی طرح سوچ رکھو, 21ویں صدی کی طرح آگے بڑھو, بیکاز دنیا آگے نکل گئی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پر جو ہے اگر کیا کہتے ہیں اس کو, چیزیں ریموٹ کنٹرول کے ساتھ نہیں چلتی. ریموٹ کنٹرول کے ساتھ صرف ٹی وی چلتا ہے.
ٹھیک ہے. انسان کی جو بلڈنگ ہوتی ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, وہ حالات کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے اور سمجھنا ہوتا ہے کہ آج انسان کی نیڈ کیا ہے, اینڈ یو ٹیلر یور سیلف اکارڈنگ ٹو دیٹ. ٹھیک ہے, جو کہ ہمارے یہاں کبھی ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو جو جیسے آپ نے سوال کیے کہ عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے, سب کچھ ہے بھائی. مرد پہنے جو مرد پہننا چاہتا ہے, عورت پہنے جو عورت پہننا چاہتی ہے, جو عورت کرنا چاہتی ہے وہ کرے, جو مرد کرے. ابھی میں جو کھانا کھائے, جو پینا پیے. ابھی میں آ رہا تھا تو میں مسکرا رہا تھا گاڑی میں بیٹھا ہوا. اٹ واز اے گریٹ امیج, اے گریٹ فوٹوگراف ٹو ٹیک. دیر واز اے رکشا, there was a girl sitting in a burqa with dark glasses and she was smoking a cigarette. And I thought that was the coolest thing I've seen in a long time. کریں جو آپ کو کرنا ہے, جس کی جو مرضی آیا کرے سر. کیوں, آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ یہ حوالدار بن کے آئیں گے یا میں حوالدار بن کے؟ جس نے کھانا ہے, جس نے پینا ہے, جس نے کچھ لے کر آنا ہے, لے کر جانا ہے. بھائی انسان نے آنا ہے, انسان نے مر جانا ہے. تم روک سکو نہ روک لو. اوکے, جو انسان نے اپنی چینج لانی ہے. سر آپ نے کہا تم روک سکو نہ روک لو, تبدیلی آئی. نہیں, تبدیلی آئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ انسان آج جب کیا کہتے ہیں کمپیوٹر اور یہ انٹرنیٹ, دنیا اس کے انگوٹھی پہ ہے بھائی. اس کے انفلوئنس, اس کا دماغ دیکھو. کیسے وہ وال لگا لگا کے روکیں گے ہمیں؟ روک نہیں سکتے سر. میں گاؤں جاتا ہوں, وہاں پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس اسمارٹ فونس ہیں, 6-8 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ڈبے پہ یوں فون رکھا ہوا ہے, پوری دنیا کی نیوز دیکھ رہے ہیں وہ. بھائی دنیا آگے نکل گئی ہے, نہیں روک پاؤ گے. کس دنیا میں بیٹھے ہیں آپ سر؟ کیسے سر ایکٹنگ کی طرف کدھر سے آپ اچھا خاصا سکون سے بیٹھے ہوئے تھے, اس طرف کون لے آیا سر یہ آپ کو؟ بھائی یہ آج کا واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی 20-25 سال پرانی بات ہے. ایک ڈرامہ کیا تھا میرے پاس کے نام سے, ہم ٹی وی کے لیے. ٹھیک ہے, سلطان آپا لے کر آئی تھی. ہاں, سلطان آپا نے فورس کیا تھا وہ رول کرنے کے لیے. وہ انہوں نے تو بلایا تھا ہمیں کاسٹیوم ڈیزائن کرنے کے لیے ایک ڈرامے کے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہم تو بڑے مہنگے ہیں, آپ کسی اور کو ہائر کر لیں. تو کیا ہوا کہ وہ 3 مہینے کے بعد ان کا فون آیا کہ تم تو باز نہیں آؤ گے, لیکن وہ رائٹر بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر اس میٹنگ میں, اس نے ایک ڈرامہ لکھا ہے تمہارے اوپر انسپائر ہو کے, تو وہ تم ڈرامہ کر لو. تو میں نے کہا چلو کر لیتے ہیں. تو وہ نادیہ جمیل, میں اور محمد رانا اس ڈرامے میں تھے. وہ ڈرامہ کیا, پھر 6-7 سال میں نے کوئی ڈرامے نہیں کیے. پھر ایک ڈرامہ کیا میرے پاس پارٹ 2 تھا, وہ کیا. پھر ایک کیا سوتیلی, جو کہ عائشہ خان کے ساتھ تھا, جو کہ وجاہت رؤف کے شازیہ وجاہت نے پروڈیوس کیا تھا. ان کا بیٹا اس میں جو عاشر ہے, اس کا لانچ تھا. وہ ڈرامہ تھا. پھر کیا کدورت صنم سعید کے ساتھ. تو پھر یہ ڈرامے ہر 4-5 سال کے بعد. اچھا, یہ پیشن تھا, شوق تھا کیا؟ کس مطلب میرے خیال میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیزائنر نہ ہوتے تو شاید ایکٹر ہی بن جاتے. آسان ہے ڈیزائنر نہ ہوتے, آسان ہے ایکٹنگ کرنا. میرے لیے بڑا نیچرل ہے. اچھا, آپ کے لیے نیچرل ہے. تو پھر اس سال صرف وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ 3 ڈرامے ایک ساتھ بیک ٹو بیک کر لیے, جس میں یوں ہی تھا مایا علی کے ساتھ اور بلال اشرف کے ساتھ. پھر آیا ویری فلمی بشرا انصاری کے ساتھ جو ابھی عید پلے تھا. اور اب میں شوٹ کر رہا ہوں خون بہا جمنہ زیدی اور اسامہ خان کے ساتھ. اچھا, دل چاہتا ہے آپ کو یہ کرنے کو؟ پیسوں کے لیے تو نہیں کرتے ہوں گے آپ یہ کام؟ ایکچولی میں اس کو بڑا تھراپیوٹک مجھے لگتا ہے, کیونکہ میں نے جب ڈیزائن کرنا شروع کیا تو میں 19 سال کا تھا. سو آئی ہیو نیور ریئلی ورک فار سم ون, آئی اونلی ورک فار مائی سیلف. آئی واز آلویز دا باس. تو میں آئی کین واک ان ٹو مائی فیکٹری اینڈ تھرو ٹینٹرمز اینڈ اسکریم اینڈ شاؤٹ. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہاں جا کے بیٹھ جانا اور وہ چائے لا دو اور شارٹ ریڈی ہے, جی سر ٹو دا ڈائریکٹر. آئی فائنڈ اٹ ویری 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 کیا کہتے ہیں اس کو, ریفریشنگ. بیکاز ساری زندگی میں نے آرڈر چلائے, اب میرے اوپر کوئی آرڈر چلا رہا ہے تو میں بڑا ریلیکس ہوں وہاں پر. بھائی مجھے مزہ آتا ہے. اچھا, آرڈر لینے مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ مطلب پہلی بار زندگی میں چلو سن بھی لو, کچھ نیا چینج بھی سر فیل ہوا ہوگا آپ کو؟ 7 دن کپڑے. اچھا, فیشن کونسل تھے سر ایک زمانے میں, وہ کہاں گئے؟ ہم جب پرنٹ میں ہوتے تھے تو میں یاد ہوتا تھا کہ وہ فیشن کونسل کا امپیکٹ ہوتا تھا بڑا. کونسل میں یہ لوگ ہیں, پھر ایک اور کونسل, پھر یہ کونسل. تو وہ کہاں گئی سر؟ کس چکر میں آپ لوگوں نے اس کو؟ آپ کے پاس 2 کونسلس تھیں. آپ کے پاس لاہور سے تھی PIFD سوری, اور کراچی سے فیشن پاکستان کونسل, جس کے لاسٹ چیئرمین ہم تھے. ختم ہو گئی, کووڈ آیا تو پھر پیسے بھی ختم ہو گئے. جب اسپانسرس کے پیسے ختم ہو گئے تو پھر فیشن ویکس ختم ہو گئے. جب فیشن ویک ختم ہوئے تو مارکیٹ آگے نکل گئی. جیسے پرنٹ بند ہوا تو فیشن تو کیا کہتے ہیں, بجٹس ہی نہیں تھے, سب کچھ ڈیجیٹل پہ آ گیا. تو سر کچھ اور کر لیتے, ری انوینٹ ہو جاتی, بند کرنا. ایکچولی کہا تھا مجھے انہوں نے کرنے کے لیے, لیکن میرا موڈ نہیں تھا کرنے کا. تو موڈ پہ گئی کونسل؟ بھائی 13 سال خدمت کر لی ڈیزائنرس کی, ٹھیک ہے نا, اور 13 سال کسی اور لڑکے وڑکے کو آگے کر دیں, کسی اور بچے کو آگے کر دیں. اتنے سارے آپ بچے جو ہے نا وہ ان میں اتنا وہ کیا کہتے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ بات کہوں گا کہ ایک جو فیشن ڈیزائنر ہوتا ہے نا وہ ریئرلی بزنس مین بھی ہوتا ہے. یہاں تو وہ فیشن ڈیزائنر بن سکتا ہے, یہاں وہ بزنس کیا کہتے ہیں CEO بن سکتا ہے اپنی کمپنی کا. ٹھیک ہے. یہ جو اس ٹائپ کی جو کیا کہتے ہیں
خاصیت کہہ لیں یا کوالٹی کہہ لیں وہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. تو بینگ اے فیشن ڈیزائنر, رننگ مائی اون بزنس, اور پھر اس کے ساتھ ایک کاؤنسل بھی چلانا, اور پھر کیا کہتے ہیں 40-45 ایگو کو بھی پینڈر کرنا, بہت مشکل کام ہے یہ. اچھا یہ ایگو ہی وجہ بنی سر آپ کے خیال میں فیشن شوز؟ میں کہوں گا ایگو بھی وجہ بنی, اور کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں پر بڑا مشکل ہے لوگوں کا ایک ساتھ کام کرنا. سب چھوٹی چھوٹی اپنے چھوٹے چھوٹے 20 گز کی منزلیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایک وجہ تھی. اور جو سب سے بڑی وجہ میں کہوں گا کہ اس میں پرنٹ میڈیا اور اخباروں کا بھی کیا کہتے ہیں جو آپ کے سو کالڈ جرنلسٹ ہوتے ہیں جو سر ایک دو ہی تو تھے, سارے وہی ابا بنے رہے. بھائی دیکھیں اس زمانے میں وہ ابا بنے رہے, اب وہ 6-7 ہزار روپے کی پوسٹیں لگا رہے ہیں. اب زندگی یہ بھی ہوتی ہے, چینج بھی آ جاتا ہے. اچھا انہوں نے ری انوینٹ نہیں کیا, اگر ری انوینٹ کر جاتے تو شاید ابا سے دادا بن جاتے. ابھی آپ دادا بن رہے ہیں نا؟ نہیں میں تو کیا کہتے ہیں ابھی تک تو ابا ہی کیٹیگری میں ہوں سر. نہیں دادا, اب آپ دادا کی طرف آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو اگر ایک انڈسٹری کو آگے بڑھنا ہوتا ہے نا تو ساری فورسز جو ہیں وہ پازیٹیو ہونی چاہیے, انڈیکیٹرز پازیٹیو ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یو آلسو ورک ان دس فیلڈ, یو گائز نیڈ ایڈورٹائزنگ آلسو. کیا آپ چاہیں گے کہ اگر آپ کے ایڈورٹائزر نے آپ کو بہت پیسے دیے اور آپ اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں اپنے میگزین یا نیوز پیپر میں, اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کتنا سینسٹیو ملک ہے, یا کسی کو کرٹیک اچھا نہیں لگتا, کسی کو کرٹیسزم اچھا نہیں لگتا, تو جو آدمی آپ کو 5-6 کروڑ روپے سال کے دے رہا ہو ایک ایونٹ کرنے کے لیے, اسی کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں. اگر آپ اسی کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے تو وہ تو بھاگ جائے گا. اچھا کرٹیسزم بھی تو ایسی ہو کہ تھوڑی سی کنسٹرکٹیو, مطلب ایسے کر رہے ہیں کہ وہ بس کر رہے ہیں, مطلب اپنی مرضی, دل ٹھنڈا کر رہے تھے. سر کیا کر رہے تھے؟ میرے خیال میں یہ بھی پاور پلے ہوتا ہے کہ چلو تھوڑے پیسے ہمیں مل جائیں گے. اوکے, جبکہ دنیا میں رپورٹنگ ہوتی ہے. اگر سر ایوارڈز بھی آپ کے یہی ہوا ہے, جو یہ ایوارڈز آپ کے ابھی بھی ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ بھی اسی کا نشانہ بنے ہیں سر, یہ آپس میں ہی. نہیں ایوارڈس تو ہو رہے ہیں آپ کے پاس لکس بھی ہو رہا ہے, ہم بھی ہو رہے ہیں, میرے خیال میں تو اچھے ہو رہے ہیں, جیسے کریڈیبل مل رہے ہیں جن کو مل رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے, میں ان میں گھستا نہیں ہوں, میں صرف جاتا ہوں ایوارڈ دیتا ہوں چلا جاتا ہوں. میں ایوارڈ لینے والی کیٹیگری میں کیوں نہیں آ رہے سر, یہ دینے والی نہیں آپ جا رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی 13-15 سال پہلے میں نے ان کو انفارم کر دیا تھا کہ جی اب ینگ لوگوں کو چانس دیں, اور ان کو ہمیں ایوارڈ بہت مل گئے, اور ہمیں آپ کو نامنیٹ کرنے کا رائٹ نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ نہیں ہٹتے تو آپ کو ایوارڈ ابھی بھی ملتے ہی رہتے. ویسے تو رکھے جائیں گے باتھ روم میں, کہیں نہ کہیں رکھ لیں گے. ویسے بہت سارے پڑھے ہی ہوں گے سر, آپ نے ہٹائی دی ہوں گے لائن سے, کیونکہ ایوارڈوں کی وہ جو اس زمانے میں وہ جو اینیمیشن تھی ان کی یا ڈیزائننگ تھی وہ بھی بڑی. بھائی پڑھے ہوئے ہیں, ایوارڈ سے پیٹ تو نہیں بھرتا نا. ایوارڈ سے پیٹ نہیں بھرتا. اوکے, تم خود اپنے ملک کے حالات دیکھ لو, کبھی نہ کبھی کوئی آ جاتا ہے بیچارہ اسکواش والا, کبھی کوئی ہاکی پلیئر آ جاتا ہے اپنے میڈلز لے کے, وہ کہتا ہے میرے پاس کھانے کو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایوارڈ سے پیٹ تو نہیں بھرتا. ایکٹرز بھی سر, ہمارے لیڈنگ ایکٹرز بھی. اچھا سر, یہ جانے کے بعد ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں سارے کے سارے؟ مرنے کے بعد آپ نے نوٹس کیا ہے کہ صرف شادیوں پہ آتے ہیں لوگ اور صرف مرنے پہ آتے ہیں اس ملک میں, ہے نا. اس تو تعریفیں, پولیٹیشینز بھی باہر بیٹھ کے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں سارے, وہ یہ تھا, وہ تھا, وہ یہ تھا, وہ تھا, سب ایسے لگے ہوتے ہیں. سمپل سی ایگزامپل ہے بھائی, نصرت صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, آپ نے کیا اینیورسری مناتے ہیں ہر سال, یا عیدی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, آپ کیا مناتے ہو ہر سال, کیا مناتے ہو مجھے بتاؤ. بڑے لوگ ہیں یہ تو, ہمارے تو یہی بہت بڑے لوگ ہیں, رائٹ. تو کیا آپ لوگ مناتے ہیں اس ملک میں؟ کچھ سیلیبریٹ نہیں کرتے. نہیں, جب وہ زندہ تھے تو کیا منا رہے تھے؟ ایگزیکٹ, ان پہ چارج لگا دی تھے ہم لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا, ان پہ بھی چارج لگے ہم لوگوں نے. تو اب آگے کیا سوچیں گے سر؟ اگین انفلیشن نے آپ لوگ ہٹ کیا سر انڈسٹری کو آپ کی؟ میرے خیال میں سب کو ہٹ کیا انفلیشن نے. 40-45% مارکیٹ میں بہت فرق آیا, اور کافی. اچھا یہاں تو ہو گئی دیپک صاحب کی بات, آپ تو پھر بھی سروائیو کر جائیں گے سر. چھوٹے تاجر کو کیا ہوگا؟ آئی تھنک سب کا حال برا ہے. اچھا سب کا حال برا ہے میرے خیال میں. اب تو کیا کہتے ہیں, شادیاں جو ہیں وہ شندی ہو گئی ہیں کہ ایک ہی جوڑے میں پھڑکا دو پوری گیم ایک ہی دن میں. اچھا شہندی کا مطلب پھڑکا دو والا سین ہے, مطلب مہندی بھی اس میں کر دو, شادی بھی اس میں کر دو, رخصتی بھی اس میں کر دو. یار یہ اچھا ہم سمجھے شاید یہ کوئی برگر ٹرم آ گئی ہے. نہیں, یہ ضرورت کی ٹرم ہے. نہیں, یہ ضرورت وقت ہے. ہاں, یہ کاسٹ کٹنگ کی ٹرم. کاسٹ کٹنگ ہم سمجھے کہ شاید یہ کوئی برگر ٹرم آ گئی. بھائی یہ جب ایک زمانے میں نہیں آیا تھا وہ ون ڈش والا, نواز شریف صاحب کے زمانے میں, تب بھی یہی ہوا تھا. نہیں, ون ڈش کے 10:30 بجے بند کر دو اور ایک ہی ڈش کھلائی جائے گی کھانے میں. زمانہ یاد ہے؟ نہیں سر, وہ لیکن اندر ڈشیں چل رہی ہوتی تھی. لیکن اس زمانے میں بھی یہی ہوا تھا, کاسٹ کٹنگ ہوئی تھی اور لوگوں نے مہنگے جوڑے پہننا بند کر دیے تھا سر یہی. اور انفلیشن ہٹ کیا ہے یار, بہت زیادہ ہٹ کیا ہے. تم خود دیکھ لو, ہر چیز ڈرائیو کرتی ہے انرجی سے, اور ہر چیز ڈرائیو کرتی ہے بجلی سے. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اے سی میں, تمہاری 2 لائٹیں جلی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تو اپنا پچھلے سال کا بل دیکھ لو, اس سال کا بل دیکھ لو, زمین آسمان کا فرق. زمین آسمان کا. تو اس کے حساب سے پھر سیلری بھی افیکٹ کرتی ہیں, اس کے حساب سے مینوفیکچرنگ افیکٹ کرے گی, اس کے بعد پرائس آف دی آؤٹ فٹ یا
کاسٹ افیکٹ کرے گی تو سارا وہ ڈبل ہوتا ہوا چلا جائے گا, ٹرپل ہوتا ہوا چلا جائے گا. تو جب وہ کپڑے کے اوپر آئے گی تو کپڑا بھی مہنگا ہو جائے گا. تو اٹس اے ڈیزاسٹر. اور آپ کے سر کنزیومر کسٹمر اس بات کو کلائنٹس جو ہیں وہ مانتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں, یا کچھ کمی آئی ہے ان میں کہ یار ٹھیک ہے یار اب چھوڑو یار, چھوٹا ہی چلا جاتا ہوں نیچے؟ پنجاب میں اتنی کمی نہیں آتی, لیکن کراچی والے تو پوری پرانی ساڑیاں نکال کے پہن لیتے ہیں. یہ پنجاب میں کیا ہے سر؟ وہ پنجاب ہے مجھے اتنا نہیں پتا, لیکن وہ اتنا فرق نہیں پڑتا. وہ خرید لیتے ہیں. وہ میرے خیال میں وہ مارکیٹ بڑی ہے یا ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہے, لیکن کراچی از ویری کاسٹ کانشیس. کراچی میں جب فرق آتا ہے تو لوگ اپنے ہاتھ بند کر لیتے ہیں. اچھا کرتے ہیں. اور وہ آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ یار ہاتھ لوگوں نے ہاں بالکل دکھ رہا ہوتا ہے. پچھلے 4 مہینے 5 مہینے سے یہ افیکٹ آ رہا ہے, سب کو آ رہا ہے, صرف ہمیں نہیں آ رہا. ڈرامہ انڈسٹری کی طرف آتے ہیں سر. یہ بتائیے گا آپ تو اب پارٹ بھی ہو گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے سر ہم کانٹینٹ بہتر کر سکتے ہیں یا وہی کانٹینٹ چلتا رہے گا جو چلتا وہ آ رہا ہے؟ میرے ڈرامے میں میرا رول جو ہے نا, میں لینڈ اسکیمر ہوں, ٹھیک ہے نا. اور ہماری جو اماں ہے نا وہ صرف تصویر پڑتی رہتی ہے پیچھے بیٹھی ہوئی, اور انہوں نے ہمیں سکھایا کہ لینڈ اسکیمنگ کیسے ہوتی ہے. کیا ویسے بڑا یہ آپ نے کسی, میں نام نہیں لوں گا, میرے لیے لیگل نوٹس آ جائے گا, ورنہ اللہ کی قسم کسی کا کوئی یاد آ گیا. اوکے, تو گیٹ اپ بھی میرا ویسا ہی ہے نا, ڈارک کپڑوں میں اور چشمے لگائے میں. ہاں بالکل بالکل. پھر آپ لوگوں نے انہیں کو فوکس کیا بھائی, آپ جانے میرا نہیں اس پہ لیگل نوٹس. دیکھو میرے خیال میں ہر چیز بہتر ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. چھوٹے پردے سے جب ایک ایکٹر بڑے پردے پہ آتا ہے وہ بھی بہتر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اسکرپٹ بہتر ہو سکتے ہیں, رائٹنگ بہتر ہو سکتی ہے, ہر چیز. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اور دس از اٹ اور دس کین ناٹ بی امپرووڈ, رائٹ. تو میرے خیال میں ہر چیز بہتر ہو سکتی ہے, ہم صرف اس کو کرنا نہیں چاہتے. اب جیسے ہم نے بات کی کہ 21ویں صدی کا زمانہ ہے, ٹھیک ہے. کل ایک سین ہو رہا تھا پرسوں, پھر یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یار کیا ہم خون دکھا سکتے ہیں باڈی پہ کہ نہیں دکھا سکتے. اور کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یار وہ یہ چینل الاؤ کرتا ہے اور یہ چینل نہیں الاؤ کرتا. میں وہاں سے وہ ڈسکشن, کیونکہ آئی ایم ناٹ این ایکٹر ایز سچ, رائٹ, آئی مین میں تو رول کم کرتا ہوں. میں بیٹھا ہوا سوچ رہا میں کہ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی. اوکے یہ بات, اور ہم لال رنگ پہ سوچ رہے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں. اچھا جو میاں بیوی کے سین ہے, یو ناؤ کی ناٹ شو دا میاں ایون لائنگ آن دا بیڈ. اوکے, تو میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں صوفے پہ اور بیوی کو کہہ رہا ہوں کہ جی اچھا ٹھیک ہے, غلط ہے. نہیں میں صرف کہہ رہا ہوں. تو بات غلط کی نہیں ہے, بات یہ کہ آپ ڈرامے کی بات کر رہے ہو کہ آپ کچھ دکھانا ہی نہیں چاہتے ہو, پھر آپ کہتے ہو کہ جی ڈرامہ بنا لو. آپ فلم میں کو دکھانا ہی نہیں چاہتے ہو, آپ کہتے ہو فلم بنا لو, ٹھیک ہے. تو ایسے تو کوئی بھی چیزیں نہیں بن سکتی. پھر اگر اچھی فلمیں بنتی ہیں تو آپ ان کو بین کر دیتے ہیں, یا آپ ان کو اتنا کاٹ دیتے ہیں اس کو کہ اس کا جو کانٹینٹ ہی غائب ہو جاتا ہے, رائٹ. بھائی دنیا میں ایک بات کہوں, ایک فلم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پکچر از اے پکچر. لوگ پکچر دیکھنے جاتے ہیں کہ بیوی کو بٹھاؤ, جاؤ جا کے ایک اچھی پکچر دیکھیں گے, اس کے بعد بیوی کو ڈنر کھلائیں گے اور گھر جائیں گے. لوگ پکچر دیکھنے کیوں جاتے ہیں؟ اپنا ماحول, اپنی مزریبل لائف کو بھولنے کے لیے گھر پہ جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ وہی دکھا رہے ہو اسے, نہیں آپ اس کو اتنا سیریسلی کیوں لے رہے ہو یار؟ ایک پکچر ہے یار, پکچر تو آئینہ بھی ہو سکتا ہے. بڑا عجیب سا لگتا ہے نیوز دیکھتے ہوئے کہ جی اس کالج نے عورتوں کے لیے جینز بین کر دی ہیں. ابھی کس دنیا میں رہ رہے ہو یار, 21st سینچری, ٹھیک ہے. دوسرا جب یہ کالج ایسی باتیں کہے یا ایک اسکول یا ایک گورنمنٹ ایسی باتیں کرے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو بڑا چھوٹا لگتا ہے وہ دماغ کہ یار یہ دنیا تو آگے نکل گئی, یہ کیسی باتیں ہیں یہ کرنے کی. اوکے, آپ کو ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے, آپ کو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرنا چاہیے, ہیلتھ لا اینڈ آرڈر پہ کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور آپ اس کی جینس میں پھنسے ہوئے, ہو جینس میں پھنسے ہوئے, جینس سے ہی نکل رہی پوری قوم سے. جینس سے پوری. مجھے زمانہ یاد ہے, مطلب اس زمانے میں بہت یہ ویڈیوز کرتا تھا, میوزک ویڈیوز کرتا تھا, اور مجھے یاد ہے پتہ نہیں کسی گورنمنٹ تھی, اس میں وہ علی عظمت کے لمبے بال اور جینس بین ہو گئے. بھائی لمبے بال الاؤ نہیں ہے. ابے مطلب کیا یہ کیا مطلب اسی میں پھنسے رہو. اٹس لائک واچنگ دی اسمبلی سیشن ایوری نائٹ اور ایوری سیکنڈ نائٹ. وہی بس لڑائیاں باتیں, مطلب کوئی کتنے پیچھے سر ویسے دنیا سے کتنا پیچھے, 20-25 سال پیچھے. آپ خود دیکھ لیں. آپ کے پاس میں سمپل سے آپ سے بات کروں گا, میں تو پالیٹیشین بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. واٹ از یور فارن پالیسی؟ واٹ؟ کچھ بھی نہیں ہے. واٹ از یور ایجوکیشن پالیسی؟ کچھ بھی. واٹ از یور کلچرل پالیسی؟ ہیلتھ کی پالیسی. واٹ از یور ٹورزم پالیسی؟ کچھ نہیں. جسٹ از دیر اے مینڈیٹ, ٹھیک ہے. آج اس دن 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ جی ٹورزم پالیسی اناؤنس ہوگی. اوکے بھائی, ایئرپورٹ پہ کوئی پیمپلیٹ بھی لگایا آپ نے کہ اگر ٹورسٹ اترے تو وہ کہاں جائے گا, کہ صدر بیٹ اولمپک وہ یہ مارکیٹ ہے, یہاں پر زینب مارکیٹ ہے, یہاں یہ ہے, وہاں. تو اناؤنسمنٹ کر لینا اور ڈھول بجانا بڑا آسان ہوتا ہے, پر ایکچوئل کام کرنا. میں ابھی دوحہ میں اترا ہوں, نیا شہر ہے, دوحہ میں کچھ بھی نہیں, اٹ واز لائک اے کوائٹ سٹی,
ٹھیک ہے. 2 میوزیمز ہیں اور کچھ چیزیں ہیں. ان کی ایک پرانی مارکیٹ ہے کبڈ بازار ٹائپ کی, ایک ان کا وہاں ان کی بوٹس اور یہ پڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. پورا ڈوا ٹورزم یہ وہ پورا کھچ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں, کہاں جانا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے. رات کو نکلے, اٹس اے سلیپی سٹی, مطلب اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں, دبئی کی طرح بھی نہیں ہیں, رائٹ. مے بی اگر تم گاڑیاں دیکھ رہے ہو روڈ پہ, مے بی 2-3 ہزار. اچھا, کوئی مشکل کام ہے جو آپ بتا رہے ہیں کرنا ہے یہاں پر بھی؟ بہت آسان کام ہے. آسان نہیں, بہت سب کچھ آسان ہے. تو کرنے والے کا موڈ اس وقت نہیں ہے میرے خیال میں. مطلب کیا کہتے ہیں, جو the civilization that's probably 6,000 to 8,000 years old has gone 6,000 to 8,000 years backwards, and people who have no civilization at all are trying to make a civilization of their own. کیا بات ہے, through tourism. Okay. سر یہ بیوی اگر خوش نہیں ہوگی تو گھر تو نہیں چلے گا. بالکل بھی نہیں. تو یہ عوام تو خوش بھی نہیں ہے پھر بھی چل رہے ہیں. سر یہ کیا ہوا ہے سر؟ یہ 75 سال سے عوام ایسی ہی چل رہی ہے آپ کی. یہ اچھا ہے, 75 سال سے عوام چل رہی ہے. دیکھو یہ چل کدھر رہی ہے سر ویسے؟ جب آپ بیسک امینٹیز نہیں دے سکے تو کہاں جائے گی وہ عوام, ٹھیک ہے. اب دبئی نے ویزا بند کر دی ہیں, پہلے عوام وہاں چلی جاتی. سر وہ کہہ رہے تھے پاکستانی بہت زیادہ آ رہا ہے, ہمیں نہیں چاہیے. نہیں, پاکستانیوں کو کیا وجہ ہوتی ہے سر ان کو, ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے؟ دیکھو سارا چکر کرنے کا نہیں ہے. اپنی ریپوٹیشن انسان خود بناتا ہے اور اپنی ریپوٹیشن انسان خود خراب. 2 گھنٹے میں ویزا دیتے رہے سر ہمیں. ٹھیک ہے, اب تو آپ نے جب ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں کی ان کی, ٹھیک ہے. آج سعودی عربیہ کہہ رہا ہے کہ جی جو بیگرز آ رہے ہیں یہاں پاکستانی نہ آئیں, ٹھیک ہے. وہ لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں. آج ٹرکی بھی کوئی بات کہہ رہا ہے کہ جی پاکستانی نہ آئیں. تو انسٹیڈ آف سویپنگ دیٹ انڈر دا کارپیٹ, یو نیڈ ٹو گو اینڈ فائنڈ سوشل اکنامک سچویشن اینڈ سی کہ جی کس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہماری ریپوٹیشن کیوں خراب ہو رہی ہے, لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں. کیا ان ایجوکیشن ہے, کیا ان امپلائمنٹ ہے, ٹھیک ہے. کیا ان کا ہیومن ڈیولپمنٹ لیول صحیح نہیں ہے, کیا ہم نے ان کو سکھایا نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیا ان کو تمیز نہیں سکھائی, ان کو لائن میں نہیں کھڑا ہونا سکھایا, ان کو یہ نہیں سکھایا کہ جی لوگوں کے ویڈیو لینا پرسنل پراپرٹی رائٹس ہوتے ہیں, جو میرا بیچ بیٹھ کے لوگوں کو مت دیکھیں. بالکل نان اسٹاپ. مطلب یہ آپ کا فرض ہے ایز اے کنٹری, ایجوکیٹ کرنا, اویئرنیس دینا جانے سے پہلے, ویزا دینے سے پہلے. تو جب آپ 75 سال میں مڈل کلاس نہیں بنا پائے, ٹھیک ہے, اور اب آپ نے مڈل کلاس کو بھی لوور کلاس میں دھکیل دیا ہے ان بجلی کے بلوں کے بعد, تو پھر کہاں سے وہ ڈیولپمنٹ ہوگی انسان کی. ایجوکیشن کی جس قسم کی ایجوکیشن مہنگی ہو گئی ہے, ہیلتھ مہنگی ہو گئی. نہیں, ایجوکیشن آپ کی 65-70% جو آ رہا ہے ابھی, جو اس کا آ رہا ہے کہ آپ کے بچے جو اسکول سے باہر ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, اوکے. اور گو اسکولز اور بلنگ میں تو آپ لوگ مشہور ہیں, پورا پاکستان مشہور ہے گو اسکولز میں. تو پھر یہ سب چھپی باتیں تو نہیں ہیں. میں کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا, یہ تو سب آپ سب کو پتہ ہے, رائٹ. سو کیسے چلے گا یہ؟ تو unless and until you have a broader strategy to take and make sure that your policies are built on building a strong middle class, because middle class is always the success of any country, okay? Not the high class, not the lower class. In a pyramid, high class will always go higher, middle class goes up, and lower class becomes middle class, okay? Human development ایسے ہوتی ہے دنیا میں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی لوگ یہ کرتے ہیں, لوگ کیا کریں گے, لوگ تو راستے ہی ڈھونڈیں گے نا. آج آپ نے کہا کہ جی وہ کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا بند کر دیا یا پلیٹ فارم بند کر دیے ہیں, تو لوگوں نے راستہ اپنا نکال ہی لیا کہ جی وہ VPN لگا دیا یا یہ کر دیا, ٹھیک ہے. آج لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سعودی عربیہ میں بھکاری زیادہ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں مانگنے چلے گئے. تو جب یہاں نہیں ملے گا تو بیچارے کہاں جائیں گے بھائی؟ کہیں نہ کہیں تو اپنا سروائیول کریں گے, بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں, ٹھیک ہے. وہاں بھی آپ نے کوئی وہ نہیں لگایا, 8-10 بچے پیدا کیے ہیں, تو ضرور کوئی تو کھائے گا, کوئی تو پلائے گا. کم آن, لیٹس بی آنیسٹ ہیئر اباؤٹ واٹ وی آر ڈوئنگ ٹو دا پیپل. ناٹ کہ اٹس ویری ایزی ٹو سٹ, کیا کہتے ہیں, اٹس ویری ایزی ٹو سٹ ان گلاس ہاؤسز اینڈ تھرو اسٹونز ان ادر پیپل. سر ایک بات ہے, یہ جو ہم لوگ بھی بات کرتے ہیں, ویسے ہم لوگ بھی کیوں نہیں آ رہے سر بیچ میں آ جائیں کچھ. آپ تو بیچ میں ایک دفعہ چلے بھی گئے تھے سر. اچھا آپ کا کیا ہوتا سر, آپ تو گئے, جوائن کی, پھر نکل آئے. ایکچولی میں نے جوائن نہیں کی تھی, لیکن وہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں نے جوائن نہیں کی. آپ کر لیتے نا سر, آپ کی ضرورت ہے, اتنا اچھا بولتے ہیں, اتنا اچھا, مطلب آپ جیسے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے سر. آپ کو لگتا ہے دیکھو شریف لوگوں کا کام نہیں ہے یہ. سر PAE کے لیے ہمیشہ آپ بہت پازیٹیو وہ کرتے ہیں. جب بھی کوئی چیز ہو, ان کی جو ایروسٹس کوئی ہو جائے یا کوئی ٹائر ان کا نہ کھلے, تو ہمیشہ کہتے ہیں بھائی جو بھی ہماری ایئر لائن ہے ہم غلط نہیں سنیں گے, چاہے وہ کہیں اور اتر جائے. سر ہمیں یاد ہے, آپ کو ہم نے یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں, ہم نے ایمریٹس کے پائلٹس کو جو ہے نا ہم لوگوں نے ان کو ٹریننگ دی ہے, وہ آج ہماری وجہ سے چل رہی ہے ایئر لائن. ویسے دیکھو 75 سال سے تم لوگ یہی باتیں کرتے ہوئے آئے ہو, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے ان کے پائلٹس کو, ہم نے یہ کر دیا. جیکی کینیڈی آئی ہو, اس نے کہا کہ جی گریٹ پیپل ٹو ڈائی وتھ. اب کیا کہتے ہیں, ہم نے کیا کہتے ہیں
پہلا یونیفارم جو ہے وہ پیئر کارڈین نے بنایا, نہیں پہلا یونیفارم جو تھا وہ ہارڈی ایمس نے بنایا, وہ واز اے ڈیزائنر فار دا کوئین آف انگلینڈ. سیکنڈ یونیفارم پی آئی اے کا پیئر کارڈین نے ڈیزائن کیا, اور اس کے بعد ڈیزائن ہوتے ہوتے آج پی آئی اے یہاں تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, دیکھو پرانے لارلس پہ کوئی نہیں جیتا. ٹھیک ہے, یہ صرف اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں تھپی دینے والی بات ہے. ٹھیک ہے سر, سارے دن جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ سے, کسی اور سے تو کیا بولنا, سمجھ تم گئے. جھوٹ کی بات نہیں ہے, کام ہی نہیں کرنا چاہتے. جھوٹ اپنی بات الگ جگہ پہ ہے. When you have the right person for the right job, things move right forward. person for the right job. When you have the wrong person for the, اور ہمارے ملک میں unfortunately it's always the wrong person for the right job. سر لیکن آپ کی اپنی کوئی ذاتی چوائس ہے ویسے؟ میں تو سمجھتا ہوں جو اچھا کرے پاکستان کے لیے, لوگ خوش ہوں, قیمتیں کم ہوں, کیا کہتے ہیں مسکراہٹ نظر آئے, کافی ہے. We are a very تو وہ کیا کہ resilient, مسکراؤ تو سب مسکرانے لگ جاتے ہیں, ورنہ ہم لوگ لینے آ رہے ہیں. ویری ریزیلینٹ قوم ہے بیٹا, خود بخود چل رہی ہے, اتنے سالوں سے چلتی آئی ہے. آئی مین دا ڈسکنیکٹ از سو آبویس کہ چلتی رہے گی ایسے ہی, ہر کوئی اپنا اپنا کام کرتا رہے گا. بس آپ ایسے برباد کرتے رہیں گے کہ آج یہ ہم کر رہے ہیں, آج یہ کر رہے ہیں. چینج نہیں ہوگا, گاڑیاں چینج ہو رہی ہیں سر ویسے لوگوں کی, یہ بات ہے, یہ کمال ہے. کہتے ہیں پیسے گاڑیاں بڑی ہو گئی, رات کو آپ کو کسی کیفے میں کسی ریسٹورینٹ میں وہ جگہ نہیں ملتی. ایک قوم وہ بھی چل رہی ہے سر, جن کی گاڑیاں صرف چینج ہو, ڈالے ہی لے رہے ہیں. اچھا ڈالا کلچر سے شروع ہو گیا سر. ڈالا آپ کے پاس بھی ڈالا ہی سر؟ نہیں میں نے بیچ دیا, وہ بھیج دیا. کیوں سر؟ کمر میں درد ہو رہا ہے. اللہ قسم کوئی تو بولے یہ بات سر, کیوں رکھتے ہیں ڈالے؟ اب تو فرنٹ شیشہ بھی کہتے ہیں سیکورٹی کی وجہ سے ہم لوگ بلیک کروا لیتے ہیں. بھائی مزے کی بات یہ کہ ڈالے کا پاور ہے, خامہ خائی میں پولیس والا وہ کیا کہتے ہیں سلوٹ مار دیتا ہے. I don't know, کو لگتا ہے شاید میں نے رکھے, میں 2 دفعہ. اب انہوں نے چھوڑ دیے ہیں, جو اصل والے لوگ ہیں انہوں نے چھوڑ دیے ڈالے سر رکھنا, وہ دوسری گاڑیوں پہ آ گئے. اچھا بدنام مطلب وہ بہت ہو گیا نا, ڈالا ہی ڈالا کلچر. بھائی it's a convenient car to keep. سامان لیکن آپ بتائیں, آپ گھر سے کہیں جائیں, آپ کی کمر میں درد اچھل کے آپ جا رہے ہیں, اندر سے انٹیریئر کتنا بکواس انٹیریئر, ڈالے میں کیسا خوش تھے سر آپ بھی؟ آپ جیسا بندہ تو کریٹو انسان تھا سر. بھائی اس زمانے میں 40 لاکھ روپے کی تھی تو لے لی تھی, سستی تھی. اب بڑی مہنگی ہو گئی ہے, اب تو ہر چیز مہنگی ہو گئی, چائنیز گاڑیاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, اب تو انسان نارمل گاڑی رکھے, بہت جتنا لو پروفائل رہو اتنا اچھا ہے. اب تو خیر آپ شیشے اتارتے ہیں پولیس والے پہچان جاتے ہوں گے, تو اللہ کی عزت کو پتہ ہوگا, اور نہیں کریں تو عزت ہے, عزت ہے کراچی میں. سر قوم زندہ ہے ویسے؟ قوم ہمیشہ سے زندہ ہے. سر کبھی سوچا سر کہ یہ جتنے حالات آپ بتا رہے ہیں کہ ادھر میں بتا رہا ہوں, ہم دکھا رہے ہیں, تو دونوں سچویشن میں کبھی سوچا کہ سر میرے پاس تو مال وال ہے, نکل جاؤں یہاں سے کسی اور ملک میں رہوں سکون سے؟ آپ کے تو نیشنلٹی بھی ڈیول ہے نا. کون سی ڈیول نیشنلٹی ہے بھائی؟ نہیں ہے سر آپ کے پاس؟ کیا مطلب؟ اچھا مجھے کسی نے بتایا سر آپ کے پاس وہ دوسری والی کون سی ہے؟ برٹش پاسپورٹ آپ کے کیا بات ہے تمہاری؟ نہیں ہے. اچھا تو کبھی آپ کو موقع ملا؟ بی پاکستانی, بائی پاکستانی, ایکسلنٹ, کیا بات, پاکستانی, بورن پاکستانی, پراؤڈلی پاکستانی. پراؤڈلی پاکستانی. ابھی تک ایون دو جو حالات چل رہے ہیں اس میں بات کرنا سب کو آسان کام نہیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں سر. آئی ایگری وتھ یو, آئی ایبسلیٹلی ایگری وتھ یو. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم سبھی چلے جائیں گے تو پھر کون رہے گا؟ ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں ان حالات میں بھی جیسے پہلے ہم نے بات کی اس بارے میں, یو ہیو ٹو بی ریزیلینٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری تو رسپانسبلٹی ہے, میرے اتنے لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے ان کا گھر چلانا ہے, مجھے ان کا خیال رکھنا ہے, تو کیسے بھی میں مینیج کروں, کیسے بھی ہم سب کریں, ایک انڈسٹری ہے اور کچھ چلانا ہے, آگے بڑھنا ہے. باقی رہی باہر جانے کی بات, تو بڑا آسان ہے, وہ والا پارٹ تو بہت ہی آسان ہے, ایزیلی, اور کبھی بھی جا سکتے تھے. نو ایشوز ایٹ آل. کیوں جاؤں میں؟ میرا ملک ہے, تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو. نہیں جاؤں گا میں, نہیں جاؤں گا. ایکسلنٹ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ورنہ آپ کے لیے ہمیشہ آسان رہا ہے اور ابھی زیادہ ہے, اور آپ ان کو ہی اچھا جو جانا چاہتے ہیں, جو بھاگنا چاہ رہے ہیں, تو جانا چاہیے ان لوگوں, یا رکیں؟ ایبسلیوٹلی جانا چاہیے. تو کیوں نہیں, ہر کوئی اپنے اپنے بچوں کے لیے بہتر فیوچر سوچتا ہے. کہ آپ کی صبح اٹھ کے دیکھ لو تمہاری کیا ڈیولپمنٹ ہے. صبح اٹھ کے تم صبح اٹھتے ہو, تمہیں چائے ملی ہے, رائٹ, اس کے بعد تمہارا وہی بندہ آتا ہے کہہ رہا سر گیس نہیں آ رہی. پھر ایک بندہ آتا ہے کہہ رہا سر ٹینکر میں پانی نہیں ہے, ٹینکر منگوا لیں. پھر ایک بندہ آتا ہے کہہ رہا سر پیٹرول بڑا مہنگا ہوتا ہے, چلیں ٹنکی فل کروا لیں. تو آپ اپنی صبح کی زندگی کیسے شروع کر رہے ہو اس ملک میں جہاں ہر ہفتے پرائس چینج ہو جاتی ہے ہر چیز کی, رائٹ. باہر آپ رہو, ان چیزوں یہ چیزیں آپ سوچتے ہی نہیں ہیں, آپ کے دماغ سے نکل جاتی ہیں. لیکن ہمیں مزہ نہیں آتا ان چیزوں کے ساتھ. نہیں, بالکل بھی نہیں مزہ آ رہا. دیکھو ایک زمانے میں ٹھیک تھا, لیکن ابھی لائٹ آنے کی خوشی کتنی اچھی ہوتی ہے کہ لائٹ گئی ہوئی ہے, بھائی لائٹ آ کے جنریٹر بند کرو. سوچو اب ہمیں ہی دیکھ لو, چلو ٹھیک ہے, گھر میں رہتے ہیں, جنریٹر بھی رکھا ہوا ہے, سولر بھی لگایا ہوا ہے, گارڈ بھی بیٹھا ہوا ہے, اس کا ایکسپینس پتہ ہے تمہیں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, ایکسپینس صرف سوچو. اب وہ زمانے چلے گئے ہیں, اب ایک کہاں سے آپ اپنے آپ کو پروڈکٹیو انوائرمنٹ میں دیکھ رہے ہیں. 12:30 بجے سے پہلے تو دکانیں نہیں کھلتی ہیں اس ملک میں. I mean, come on. اچھا ویسے کہتے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان, تو اس ریپبلک کے اندر آپ کو صبح
8 بجے دکانیں کھولتی نہیں چاہیے 9 بجے. بھائی آپ کے پاس آپ کیا کہتے ہیں جلدی کام صبح جو کیا کہتے ہیں اس کا جو پروڈکٹیوٹی کا لیول صبح کو ہوتا ہے وہ کبھی شام کو ہو ہی نہیں سکتا. آپ ڈرین ہو جاتے ہیں 2-2:30 بجے. آپ کے پاس کسٹمر نہیں آتا 6 بجے سے پہلے دکان پہ. سر لیکن کسٹمر کو بھی پتا کہ آپ لوگ بھی صبح نہیں ہوں گے. نہیں. آپ مالز آپ کے پاس کتنے بجے کھلتے ہیں؟ لنڈن میں تم نے لنڈن کی پہلے بات کی تھی. لنڈن میں جہاں پر برف باری اور تم نے خود ماحول دیکھا لنڈن میں کتنی سردی ہوتی ہے, اس کے بعد 8 بجے کھلتے ہیں مال اور 6 بجے بند ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. اور یہاں ہمارے والے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں سوچو تم کہہ رہے ہو کہ 6 سے 11 جو ہے وہ پیک ٹائم ہے رائٹ بجلی کا ٹیکنیکلی. تو آپ کے پاس بھی صبح 8 بجے دکان کھلنی چاہیے, 9 بجے 6 بجے بند ہونی چاہیے. آپ پیک ٹائم کو انجوائے کریں, آپ سیو کر سکیں پیک ٹائم پہ. صحیح ہے. نہیں ہمارے یہاں بالکل الٹا ہے. ہمارے پاس کسٹمر نہیں انٹر کرتا 4 بجے سے پہلے 5 بجے سے پہلے اینڈ ٹل 10 o'clock you're open. So how can you measure productivity like that? کسٹمر رات کو بھی تو چائے ڈھابے بیٹھا ہوتا ہے نا سر. وہ بھائی رات کو تو بیچارہ کیوں نہ رات کو جا کے بیٹھے بھائی, اس کے پاس اور کام کیا ہے. کام بھی کیا اس کے پاس. تم نے کیا انٹرٹینمنٹ دے دی ہے. یہ بات بھی صحیح. کون سے تم نے کوئی جم کھول دیے ہیں, کوئی پبلک پارکس کھول دیے ہیں, کوئی اسپیسز کھول دیے ہیں جہاں فٹ پاتھ پہ چلنے کی جگہ نہیں ہے بھائی. فٹ پاتھ ہی نہیں ہے. تھینک یو. فٹ پاتھ تو پھر تو کدھر چلے گا وہ سر. پھر بیچ میں ہی جائے گا, پیچھے سے پھر ڈالا آتا ہے. اور غلطی سے اگر کوئی عورت بیچاری روڈ پہ چلے تو اس کو تم لوگ ایسے دیکھ رہے ہو تو کھا جاؤ بھیڑیے کی طرح. نہیں دیکھتا سر, پیچھے کوئی ہوگا میرے تم لوگوں. ایسے ہی ہمارے پوچھو بیچاری لڑکیوں سے جس طرح سے لوگ دیکھتے ہیں کہ ابھی عورت نہیں دیکھی تم نے. یہی تو حال ہے یہاں پر. کس طرح سے تم نے ملک کو کر دیا ہے. کوئی نارمیلسی لاؤ, کوئی عقل والی باتیں کرو. اوکے آپ کو کوئی ایجوکیشن سے اعتراض ہے, آپ کو جین سے اعتراض ہے, آپ کو اس سے اعتراض ہے, آپ کو اس سے اعتراض ہے. بھائی آپ کہتے ہیں, آپ ہمیں کہتے ہیں نا کہ سر یو انسپائر پیپل, ٹھیک ہے, دین وائی ڈونٹ یو ٹرائی انسپائرنگ اس اینڈ ٹرائی لیٹس سی وٹ یو کم اپ وتھ سم تھنگ بریلینٹ برائٹ, اوکے, دیٹ از پروگریسو. دنیا ٹریول کرتے ہیں نا آپ لوگ بھی, پوری دنیا کو جاتے ہیں نا. آپ کے بچے بھی چھٹیاں منا رہے ہیں لنڈن, پیرس, نیو یارک میں. ہاں جب وہ دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی دیکھیں نا, تو پھر لے کے آئیں کوئی ایسی چیزیں تو ہم بھی دیکھیں بھائی ملک آگے بڑھا ہے. کوئی تھاٹ پروسیس ہونی چاہیے. تم سعودیہ کو دیکھ لو, سعودیہ ٹورزم پہ تم جاؤ, لک ایٹ واٹ دے آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ, اٹس انکریڈیبل. تم ریاض کو دیکھ لو, ریاض از دا نیو پلیس ٹو گو, ریاض. اوکے تم سعودیہ میں ٹورزم تو دیکھو, اونلی ٹورزم 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 ٹورزم, آرکیٹیکچر, ہسٹری, یہ الولا. تم جا کے صرف ریزورٹس کھل گئے ہیں, یہ ہو گیا ہے. اوکے تم سعودی عربیہ کو جا کے دیکھو تو صحیح, دیٹس این انسپریشن. And you're 7,000-8,000 years old, what do you inspire? Nothing. اس حساب سے اس کو دیکھو. تم تو بیکورڈ ہو, ہر چیز پہ کرٹیسائز کرتے ہو لوگوں کو. کیا مذاق ہے یہاں پر. سر میں نے انٹرویو کو آدھا کاٹ کے پیچھے لے جانا ہے, شروع والا کاٹ کے اینڈ میں لے جانا ہے. جو آپ نے سر اینڈ دیا ہے نا سر, یہ والا, یہ سیدھا ہمارے منسٹر, ہمارے